الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور پیارے نوجوان بچوں، علامات قیامت کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزر چکا ہے۔ 54 علامتیں کل مکمل ہو گئیں، 54۔ آج 55ویں علامت بیان کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بارش بہت برسے گی مگر زمین کچھ نہیں اگائے گی۔ بارش ہوگی مگر زمین فصل یہ علامت جو ہے کم از کم ہندوستان کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی لمٹ تک یہ ظاہر ہو چکی ہے۔ آپ اگر کھیتی کا کچھ جانتے ہوں اور دیسی طرز پر جو کھیتی ہوتی ہے، دیسی اسٹائل میں، ایک تو ہے نا ہیبرڈ ہے، اور دیگر جو ذرائع ابھی وجود میں آ رہے ہیں کسان کی اور شیتکری کی لائن میں، وہ الگ ہے۔ دیسی طرز پر جو کھیتی کی جاتی ہے، فصل اگائی جاتی ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ علامت بہت بڑی حد تک ظاہر ہو گئی ہے کہ بارش ہوتی ہے جون کی اینڈنگ تک اور جولائی کی شروعات تک، ایسی بارش ہوتی ہے کہ سارے راستے بہہ جاتے ہیں، ندیاں نالے ایک ہو جاتے ہیں، کئی گاؤں میں باڑھ آ جاتی ہے۔ کسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس سال بارش بہت زبردست ہے، کنوؤں میں بھی پانی ہے، باوڑیوں میں پانی ہے، تالاب میں پانی ہے، یہ سال خوب فصل ہوگی۔ مگر جب سال ختم ہوتا ہے کسان کا، اب یہ ان کا کسانوں کا سال ختم ہو رہا ہے، تو وہ وہی کنگال کے کنگال۔ کوئی کسان بیچارہ بینک سے سود پر لون لے رہا ہے، کوئی کسان اپنے رشتہ داروں سے ادھار لے رہا ہے، یہی چلتا ہے۔ یہ حالت میں تقریباً پچھلے 12-13 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی ایک شکل اور بھی یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ کسان کی 90% کھیتی فصل تک پہنچ جاتی ہے، فصل جب کاٹنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ جو پھل ہوتا ہے اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، وہ کسان بیچارہ۔ ہمارا جو علاقہ ہے ودربھ کا علاقہ، یہ سویابین، کپاس، کاٹن، گیہوں، چنا، تور، پپیتا اس کے لیے بڑا مشہور ہے۔ سبزیاں ہمارے یہاں لوگ نہیں اگاتے، اور ابھی کیلا، یہ جو بنانا ہے، اس کا رواج چل پڑا ہے پچھلے کچھ سالوں سے۔ ہمارے یہاں سبزیاں وغیرہ لوگ نہیں اگاتے کیونکہ وہ بہت شارٹ ٹرم فصل ہوتی ہے، تو کسان بولتا ہے ہر 2-3 مہینے پر کھیتی کاٹو، پھر بازار میں بیچو، پھر یہ سب جھنجھٹ نہیں۔ 6 مہینے کا جو فصل ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں کے کسان پسند کرتے ہیں بڑی مشکل سے۔ اچھا، سنترا بھی ہمارے یہاں بہت چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بھساول سے ادھر ناگپور تک سنترے کا بہت بڑا مرکز ہے، اور
یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بارش بہت ہوگی مگر فصل نہیں ہوگی. سنترے کی فصل پک جاتی ہے پوری تو زبردست آندھی آ جاتی ہے، پانی ہو جاتا ہے، بارش برس جاتی ہے، پورا سنترا خراب ہو جاتا ہے. پھر جو سنترا 2000 روپے کینٹل جانا ہے مثال کے طور پر، وہ کوئی 500 روپے کینٹل بھی نہیں لیتا، کیونکہ وہ زمین پر گرا تو گرتے اس پر کیڑا لگ جاتا ہے. یہی حال گیہوں کا ہے، یہی حال چنے کا ہے، یہی حال سویابین کا ہے. وہ سویابین کی فصل اگنے کو ہوتی ہے، کاٹنے کو ہوتی ہے، اور وہ جنگلی سوروں کا ایک پورا لشکر کا لشکر کھیت میں داخل ہوتا ہے، اور وہ اپنے سینگوں سے اس کو جو ہے نا کریدتے ہیں، پوری فصل ضائع کر دیتے ہیں. کپاس کی جو بونڈ ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کپاس کا گوگل پہ درخت دیکھنا، اس کا پودا، اس کی جو بونڈ ہوتی ہے وہ نومبر دسمبر تک کے اچھی رہتی ہے. درخت تو ماشاءاللہ ایک دم صحت مند رہتا ہے، کسان اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ سال تو مزے ہی مزے ہیں، سارے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے، بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو جائے گی، یہ اور یہ اور یہ. 5-10 دن میں اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہرے کلر کے کیڑے گھس جاتے ہیں. وہ کہاں سے آتے ہیں؟ ایک طرح کی یہ بے برکتی ہے. اللہ کسانوں کے حال پر رحم فرمائے. ہمارا جو ملک ہے، یہ ملک کھڑا ہے کسان کے رحم و کرم پر، مگر سب سے زیادہ مظلوم اور پسا ہوا کسان ہے. اللہ حکمرانوں کے دلوں کو نرم کریں کسانوں کے واسطے، کسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. چلیے، یہ ایک علامت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. 56ویں علامت وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم دیکھو گے کہ عرب کی سرزمین میں بہترین نہریں اور باغات بن جائیں گے. دیکھیے، عرب کی جو سرزمین ہے، پورا عرب، اس کے اکثر علاقے صحرا ہیں. صحرا تو سمجھتے ہیں نا، وہ ریگستان. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کچھ اگایا جا سکتا ہے، جیسے مدینہ منورہ. اسی طریقے سے طائف جو ہے نا، وہ طائف اصل میں سعودی عرب کی زمین ہے بھی نہیں، وہ ملک شام کی زمین ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کعبے کو وجود بخشا تو ملک شام کے حصے کے اس علاقے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے اپنا گھر بنایا اور پوری مخلوق تیرے گھر کا طواف کر رہی ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے بدن کا کچھ حصہ تیرے گھر کا طواف کرے. اللہ کو یہ اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ نے ملک شام کا وہ حصہ اٹھایا اور اس کو اجازت دی اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. اب وہ زمین کتنی مبارک کہ وہ زمین کہنے لگی اے اللہ، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو زمین کو یہاں تک لایا، طواف کرنے کی اجازت دیا، مجھے یہیں کہیں بسا دے. تو اللہ تعالیٰ نے طائف کی سرزمین پر اس کو آباد کر دیا. طائف کا معنی ہے طواف کرنے والا. اس بستی کا نام ہی اس واسطے ہے کہ اس بستی نے پوری دنیا میں خانہ کعبہ کا طواف کیا. تو طائف ایک بہترین جگہ ہے جہاں پر انگور اور کچھ پودے، پیڑ پودے، بیلیں وغیرہ اگ جاتی ہیں. باقی آپ پورا سعودی عرب دیکھ لو، نہر جاری ہونے کے اور ندی بہنے کے تو وہاں کوئی امکان ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کتنا بھی پانی ڈالو وہ ریت کے اندر چلا جائے گا. لیکن اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں 1970 کے بعد سے جو عربوں نے پوری دنیا سے زرخیز زمین کی مٹی خریدی ہے باقاعدہ. ہمارے ہندوستان سے کویت میں، دبئی میں ہندوستان کا گوبر اور ہندوستان کی مٹی کروڑوں اربوں ڈالر کی ڈیل ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پچھلے 15-20 سالوں میں. اور جہاز بھر کے یہاں سے یہ سب سامان وہاں گیا. جو بڑے بڑے شیخ ہیں سعودی عرب کے، کویت کے، دبئی کے، بحرین کے، اردن کے، عمان کے، آپ ان کے گھروں میں جاؤ، آپ کو ایسا لگے گا ایسی انہوں نے اپنے گھروں میں مٹی ڈال کے رکھی ہوئی، ایسا لگتا ہے یہ اپنے کسی گاؤں کھیڑے کی زمین پر اپن کھڑے ہیں. ان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، انہوں نے پوری دنیا سے مٹی لائی ہے. اب یہ دبئی والے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملکوں میں کسی طرح نہریں، میٹھے پانی کی نہریں بنانے کا کوئی نظام بنا لیں. یہ جو دنیا کا ہائی ٹیک سٹی بنانے کا پلان ہے 2030 تک، نیوم سٹی، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی نہریں اور باغات اب اگائے جائیں گے. اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر یہ ایک علامت ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے.
بہت اوتھنٹک روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پورا عرب جو ہے نا بہترین نہروں میں اور باغات میں تبدیل ہو جائے گا. یہ ہوگا. چلیے 57ویں علامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مال اور دولت اور دنیاوی نفع حاصل کرنے کے واسطے لوگ بد کردار عورتوں سے شادی کریں گے. ابھی اس وقت ایک بھوت سوار ہے کہ کسی طرح بس میرا کیریئر اور میرا اچھا سیٹلمنٹ بیٹھ جائے. یہاں تک کہ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے جن کے دماغ پر بزنس کا بہت بھوت سوار ہوتا ہے نا، وہ اپنی شادی، اپنے بچوں کی شادیاں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں سیاسی مفادات حاصل کرنے کے واسطے کرواتے ہیں. شادی سے کبھی بھی دنیاوی نفع حاصل کرنے کی امید مت کرنا. یہاں بامبے میں سیٹلمنٹ ہونے کے لیے اسی طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا. انہوں نے فرمایا برطانیہ میں، انگلینڈ میں جانے والے لوگ کتنے ایسے ہیں جو وہاں کے پیپر بنانے کے واسطے وہاں کی نو مسلم گوری لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، اور جو شادی ہو گئی، جو اس کے پیپر بنے، وہ بھی طلاق لے لیتی ہے، یہ بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے. تو جب نکاح کے لیے بیٹھو، اس میں والدین بھی ہیں ماشاءاللہ، اپنے بچوں کی بچیوں کی جب شادیاں کرائیں اس سے صرف اللہ کی رضا کو تلاش کریں. قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ لوگ بد کردار بد چلن عورتوں کو اپنے قریب کریں گے، ان سے شادی کریں گے، حالانکہ وہ کردار کے اعتبار سے ایک تو ہوتا ہے بد کردار بد چلن، وہ عورت جو پہلے تھی اس نے توبہ کر لی تو وہ ایک الگ صورتحال ہے. فی الحال وہ بد کردار ہے، بد نسب ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ حسن میں بہت بڑی ہوئی ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ کسی بڑے باپ کی بیٹی ہے، پیسے والے باپ کی بیٹی ہے، اس کا نسب کوئی نہیں، اس کا کردار پاک نہیں، آپ صرف دنیا کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو یہ تکلیف دہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. چلیے 58ویں علامت، یہ بڑی زبردست علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون المؤمن فی القبیلۃ اذل من النقد. طبرانی کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا کہ خاندان میں عزت کا اور ذلت کا معیار صرف پیسہ بن جائے گا. لوگ اپنے رشتہ داروں کی عزت اس وجہ سے کریں گے کہ اس کا بینک بیلنس کیا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں سب ایسا؟ کیا علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا کیا بتا کے گئے ہیں کہ واہ واہ. ویسا تو ہر لیول پر یہ ہو رہا ہے، ہر لیول پر. ایک آدمی غریب رہا اور وہ کتنا بھی با کمال رہا نا، لوگ پسند نہیں کرتے. اس کے با اخلاق ہونے کو چاپلوسی سمجھا جاتا ہے. ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک مولانا صاحب ایک اعلیٰ عہدے دار کی عزت کر رہے تھے، تو جب وہ مولانا صاحب بیچارے اٹھ کے چلے گئے نا تو وہ اعلیٰ عہدے دار پیسے والے صاحب کیا کہنے لگے، یہ مولوی لوگ دیکھ رہے کیسے چاپلوسی کر رہے. میری ایک دم بہت کھوپڑی سرک گئی. میں کہ دیکھو یار، یہ مالدار لوگ، عہدے دار لوگ عزت کے بھی لائق نہیں ہیں. ایک عالم سچے دل سے آپ کی عزت کر رہا ہے، صرف آپ اس کی غربت کی وجہ سے یہ گمان قائم کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی چاپلوسی کر رہا ہے. بدتمیزی کرو تو کہتے ہیں مولوی بدتمیز ہو گئے، اچھے سے پیش آؤ تو کہتے ہیں مولوی چاپلوس کر رہے ہیں. مولوی کو لوگ تو نہیں جینے دیں گے. آگے آئے گی ایک علامت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کو لوگ کتوں کی طرح قتل کریں گے. کچھ چیزیں تو ایسی میرے مطالعے سے گزر رہی ہیں نا کہ میں نہیں سمجھتا اس کو بیان کرنا مناسب اس سال. کم سے کم اتنے بھاری انجیکشن دینا مناسب نہیں ہے. میری بھی تو دوستی دشمنی کا مجھے خیال کرنا پڑے گا. یہ ہے سب کہ ہم نے اپنے خاندان میں بھی یہ دیکھا ہے، اور ہم نے ملکوں میں، شہروں میں اٹھنے بیٹھنے میں کثرت سے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ صرف مال اور دولت کو اور دنیاوی حشمت اور جاہ کو کیا سمجھیں گے؟ عزت کا معیار. بس راتوں رات حالات بدل جاتے ہیں مگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو. اچھا پیسہ نہیں، صرف نہ افواہ اڑ جانا، بس پھر دیکھو آپ.
میرے بچوں ایسا تم مت کرنا، کسی کے اخلاق کو عزت کی نظر سے دیکھنا، کسی کی بد اخلاقی کی خوش اخلاقی سے جواب دینے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اپنے خاندان میں اگر کوئی غریب ہو، اپنے خاندان میں اگر کوئی نادار ہو، اس سے اچھا سلوک سے پیش آنا، اس کی غربت کی وجہ سے اس کو مت دھتکارنا، یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ دیکھو غریب لوگ ہیں نا ذرا دماغ سے کمزور بھی ہو جاتے ہیں، چونکہ غریب آدمی کا دماغ ایک ساتھ کئی جگہوں پر کام کرتا ہے۔ تیرا کیا ہے؟ تو پایوں کا سوپ پی کر بیٹھا ہے بھائی، وہ دن بھر کہاں سے تھک کے آیا ہے، کس کے گالیاں کھا کے آیا ہے، اب اس کے دماغ میں چڑچڑاپن بھی آ جائے گا، وہ تھوڑا سا بدتمیز بھی ہو جائے گا۔ تو غریب اگر کبھی ایسا کرے نا تو اس پر رحم کرو، اللہ تم کو دل کا سکون عطا کرے گا، اللہ تم کو نبی کا قرب عطا کرے گا قیامت کے دن۔ یہ بہت ہو رہا ہے اصل میں، اور بہت دردناک واقعات ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، حضرت ابراہیم کے بھتیجے، ان کا قرآن میں بیان گزرا ہے 12ویں پارے میں سورہ ہود میں، کہ انہوں نے ان کو قوم کو نصیحت کی تو ان کی قوم نے ان سے یہ کہا کہ اے لوط، اگر تو ہم میں اچھے خاندان کا نہ ہوتا، اچھے جتھے کا نہ ہوتا، تو ہم تجھے پتھروں سے سنسار کر دیتے، پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت کہا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم، میرے قبیلے کی کیا حیثیت ہے، میرے قبیلے کی کیا اوقات ہے، میں کس جتھے سے آتا ہوں اس کی کیا اوقات ہے، تم یہ دیکھو کہ میں تم سے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تو ایمان والوں کے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ پیسہ ہونا، بولو کیا ہونا چاہیے؟ اچھے اخلاق ہونا چاہیے، ایمانی صفات ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ جی 59ویں علامت 59 وہ یہ ہے کہ لا یؤقر فیہ الکبیر ولا یرحم فیہ الصغیر۔ قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ چھوٹے بڑوں کا اکرام نہیں کریں گے اور بڑے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بڑا کون ہے جو پاؤ کے ساتھ کھایا جائے؟ دیکھیے بڑا کون ہے؟ بڑا ہر وہ آدمی ہے جو آپ سے عمر میں بڑا ہو۔ کون ہے؟ ارے بولو نا بھائی، آپ سے عمر میں بڑا ہو۔ ایک بات، کوئی آدمی اگر قابلیت میں آپ سے اوپر ہے وہ بھی کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اور ہر بڑے کا اکرام کرنا ایمان میں داخل ہے، ایمانی اخلاق میں داخل ہے۔ مولانا الیاس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کی جب بنیاد رکھی تو اس میں انہوں نے خاص طور سے جن چیزوں کو نوٹ کروایا اس میں ایک اکرام مسلم بھی ہے، کہ دیکھو مسلمانوں کا اکرام کرنا جماعت میں سکھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اکرام مسلم، تو کسی بھی مسلمان کا اکرام کرنا، اس میں اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے، اگر کوئی آدمی علم میں عمل میں تم سے بڑا ہے، فوقیت لے رہا ہے، تو اس کا اکرام کرنا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کے اکرام میں یہ بات داخل ہے کہ تم سفید داڑھی والے کا اکرام کرو۔ یعنی جب تم کسی سفید داڑھی والے کا اکرام کرتے ہو تو وہ اس کا نہیں، گویا اللہ کا اکرام۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کا حافظ ہو اس کا اکرام کرنا بھی اللہ کا اکرام ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، کبھی سوسائٹیوں میں جاتا ہوں تو بوڑھا کھڑا ہوا ہے اور نوجوان لفٹ میں جا رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ کون بولا ہوتا ہے؟ وہ زیادہ ہی بول دیا بھائی۔ اب وہ بولو تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں کافی ٹائم سے کھڑا ہوں، کہتا ہے ایسا، میں کافی ٹائم سے کھڑا ہوں۔ ارے بھائی بوڑھے کو جان دے۔ کبھی کبھار لوکل ٹرینوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور ابھی مجھے ہو رہا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بوڑھے کھڑے رہتے ہیں، جوان مست بیٹھے رہتے ہیں اچھے خاصے۔ اچھا ادھر جم میں جا کے 10 گھنٹے تھکیں گے، کیا حماقت ہے، ادھر جم میں جا کے خوب یہ دوڑیں گے، لیکن جہاں بات اصل ورزش کو ظاہر کرنے کی آ گئی وہاں کیا کریں گے؟ بزدل بن جائیں گے۔ اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کے قریب دیکھو گے کہ لوگ بوڑھوں کا اکرام نہیں کریں گے اور بوڑھے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے۔
بڑے لوگوں میں بھی ایک خامی آ جائے گی. یہ اصل میں جو بڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, عمر دراز لوگوں کو خاص طور سے, ان کو ڈائبٹیز نے چڑچڑا کیا ہوا ہے. ڈائبٹیز کے مریض بیچارے, اللہ بوڑھوں کے حال پر رحم فرمائے, جن کی بے قابو شوگر ہو جاتی ہے نا, 400 450 300 کے پار جو ہو جاتی ہے نا, تو کبھی اگر وہ چڑ جائے نا تو ان کو یہ مت بولو کہ چچا ہم پر رحم کرو, ہم سے اچھے سے بات کرو. وہ شوگر کی وجہ سے ہے نا, میں نے دیکھا ڈائبٹیز کے بعض مریض ذرا سی اوئے کی وجہ سے بھی وہ چڑچڑ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے گھر کے بوڑھے یا پڑوس کے بوڑھے چڑچڑ ہو جائیں, وہ شوگر بے قابو ہو جاتی ہے نا, تو ایسا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو صحت مند رکھے. اور چھوٹوں سے کہوں گا کہ اپنے بوڑھوں کا اکرام کریں, بوڑھوں سے کہوں گا کہ اپنے بچوں پر رحم کریں, ان کی تربیت کا, ان کی مزاج کا, ان کی نفسیات کا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کو نرم دل بنائے. کتنی علامتیں ہو گئی بھائی؟ 59. چلیے.